کا ٹائم دیتے ہیں، اس لیے جو احباب تقریر کے درمیان میں تشریف لائیں تو وہ سنتیں ادا نہ کریں بلکہ بیٹھ جائیں، اس وقت سنتیں ادا کریں۔ اور اس وقت یہ چندہ کیا جاتا ہے مسجد کے لیے، تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ انسان کی زندگی میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے کسی مسجد کسی مدرسہ کے لیے نکالنے ہیں، یعنی بندے کی کمائی کا کچھ حصہ دین کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی گزر جائے گی، دین میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا حصہ ڈالا ہے اللہ کے دین میں۔ یہ نہیں آپ یہاں پر اس وقت ہیں، ظاہر ہے یہ مسجد ہے چوک کی، کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کی جو بھی مسجد ہے یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہاں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جو مدرسہ آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے، تو بندے کی زندگی میں یہ شیڈول میں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی کمائی کا کوئی حصہ اللہ کے دین کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ایکچولی ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھا تھا، یعنی بہت سے سوال ہوتے ہیں، تو جب کوئی سوال نہیں ہوتا تو پھر میں کوئی بات کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ میں اب بھی آپ سے یہ عرض کروں گا، بہت سے سوال ہوتے ہیں، آپ چیٹ پہ لے کے لے آئیں، آپ کسی بچے کو دے دیں، باہر جاتے ہوئے گیٹ کیپر کو دے دیں، یہاں کسی طالب علم کو دے دیں، وہ میرے تک پہنچ جائے گا، میں اگلے جمعے اس کا جواب دے دوں گا۔ یعنی کوئی بھی، آج کل تو سوشل میڈیا نے ویسے ہی اندھیر مچایا ہوا ہے، تو آج کل تو کیا ایسی بات ہے، تو اس لیے اگر یعنی کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہو تو کوئی ایسی یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہوگی اس سے، ایک سوال ہے جو مجھے اس کا جواب سمجھ آتا ہے میں آپ کو عرض کر دوں گا، تو اس لیے آپ اگر اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کریں، سوال لے کے لے آئیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہو کسی کو دے جائیں، انشاءاللہ العزیز اس وقت اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج میں صرف ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے بارے میں کامیابی کی نوید دی ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نمازی فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ نماز کی فارمیلٹی ہی پوری نہیں کرتے، بلکہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ یہ جو کیفیات ہے نا، ان کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خشوع کیسے پیدا ہوگا، کیسے آئے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احساس، یعنی بندہ احساس تو کرے کہ میری نماز میں خشوع نہیں ہے، بندے کو اپنی کمی کا احساس تو ہو کہ مجھ میں یہ کمی ہے۔ تو اگر ایک بندے کو اپنی کمی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ یعنی انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہم خوش فہمیوں کی افیون کے نشے سے باہر نکلیں اور حقیقت کا سامنا کریں کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل پر اللہ کا جلال طاری ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہمیں سجدے میں کوئی کیفیت ملی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے احساس، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب احساس ختم ہو جائے تو پھر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آئے گا کیسے؟ جب بندے کو احساس ہوگا نا کہ میری نماز میں خشوع نہیں ہے، پھر وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے گا، اللہ سے دعا بھی کرے گا۔ بندے کو پتا ہو نا میں بیمار ہو گیا ہوں،
تو وہ دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے، اور کوشش بھی کرتا ہے۔ تو جس بندے کو احساس ہوگا وہ دعا بھی کرے گا کہ یا اللہ میری نمازیں بے روح نہ رہیں، مجھے خضوع و خشوع کی دولت نصیب ہو، اور پھر وہ کوشش بھی کرے گا۔ کوشش کیسے ہوگی؟ امام غزالی کیمیاء سعادت میں اس پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ نماز میں خشوع کیسے آئے گا، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ناب بلاغت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ یہ علم تصوف اس سے بحث کرے گا کہ خشوع کیسے آئے گا۔ تو جب ایک بندے نے احساس کر لیا اور پھر اس نے اپنے رب سے اپنے رب کی محبت کو مانگا، اپنے رب سے رب کو مانگا، پھر وہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرے گا۔ بیمار بندہ صرف دعا ہی نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے والا دعا بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو پھر وہ کوشش بھی کرے گا۔ کوشش کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے یہ کہ نماز وہاں پڑھی جائے یہاں کوئی ظاہری مانع موجود نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں لوگ جو ہیں وہ جا آ رہے ہیں، ایک ایمرجنسی کی صورت الگ ہے کہ بندہ روڈ پہ نماز پڑھنے لگ گیا ہے کیونکہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، میں روٹین کی بات کروں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو، اس کی توجہ نہ ہٹ جائے۔ یہ جو کہا گیا جو نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرتا ہے اس کو اتنا سزا ہوگی، کیوں؟ وہ اس کی خضوع میں اس نے اثر ڈالا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہری اسباب ختم کیے جائیں جو نماز میں یکسوئی کے منافی ہوں۔ یعنی یہ نہیں وہ حضرت علی والا خشوع ہمارے پاس نہیں ہے کہ تیر نکالنے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں ٹی وی چلتا رہے گا اور میں نماز پڑھتا رہوں گا تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ظاہری جو موانع ہیں ان کو ختم کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ نماز کے معنی پہ غور کرے۔ انسان کبھی ایک وقت میں دو باتیں نہیں سوچ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وقت میں دو باتوں کو سوچ لے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو وہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب سے۔ جب وہ نماز کے معنی پہ غور کرے گا تو پھر اس پہ اللہ کی عظمت کا احساس طاری ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی ہے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا نقش اس کے دل پہ طاری ہوگا۔ جب وہ مالک یوم الدین کہے گا قیامت کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا تو اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جبھی ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یار کچھ مصروفیات میں سے کچھ وقت دین کے فہم کے لیے بھی نکال لیں۔ کم از کم نماز کا ترجمہ آ جائے، دو چار صورتوں کا ترجمہ آ جائے، بندے کو پتہ تو چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے اپنی طرف سے کوشش کرے گا تو پھر میرے رب کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی، پھر میرا خدا اسے خشوع کی دولت نصیب فرمائے گا، پھر میرا مالک اسے خضوع کی نعمت عطا فرمائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اپنے قرب کے راستے اس کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فہم دین کے لیے جد و جہد کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔